فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو راستے بتائے. نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑے کی پیشانی کو پکڑ کر آ جائیں، یعنی اپنی طاقت استعمال کریں اور فتنوں کے خلاف ان کا مقابلہ کریں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، یا تو یہ کر لیں. نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. آج بہت لوگ پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں، اپنے جوان بچے بچیوں کو کہاں لے جائیں فتنوں کے دور میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا. نمبر ایک، یا تو ان فتنوں کا مقابلہ کریں. نمبر دو، یا ان فتنوں سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف ہو جائیں. ان فتنوں سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف ہو جائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی زندگی کو بچائیں، اپنے اعمال کو بچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو راستے بتائے تھے. ہمارا معاشرہ ایک تیسرے راستے پر چل رہا ہے، خوفناک راستہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے دور میں کیا کریں؟ دو راستے بتائے تھے. یا اس کا مقابلہ کیجیے، اور یا ان فتنوں سے الگ رہ کر زندگی گزاریں، بچائیں اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہو. لیکن میں نے کہا خوفناک بات یہ ہے کہ معاشرہ آج ایک تیسرا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے. مولانا نہ ہم زبان سے روک سکتے ہیں، نہ ہم زور بازو سے روک سکتے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لہذا ہم بھی ان فتنوں میں مبتلا ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تیسرا راستہ، خوفناک راستہ ہمارے معاشرے کا. نہ مقابلہ کر رہے، نہ فتنوں سے الگ رہ کر زندگی گزار رہے، بلکہ ان فتنوں میں شامل ہو گئے. اور یہ وہ خوفناک راستہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آج ہماری گھریلو زندگیاں تباہ ہوئی، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں، اور انسان کی زندگیوں سے سکون رخصت ہو گیا. یہ صرف وہی بندہ جانتا ہے جس کی زندگی سے گناہوں کی وجہ سے سکون رخصت ہو جائے. آج وقت کا تقاضا کہ یہ انسان سورہ نحل کی آیت نمبر 90 شروع میں تلاوت کی کہ اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا، 3 سے روکا، اور میں نے کہا معاشرے میں بالکل الٹ ہو گیا الا ماشاء اللہ. جن 3 باتوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یہ بندہ کرنے کو تیار نہیں، یہ مسلمان کرنے کو تیار نہیں، اور جن 3 باتوں سے روکا تھا وہ تینوں باتیں بندہ کرنے پر مکمل تیار ہو اور ہے کر رہا ہے. 3 باتیں. آج اگر ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے جوان بچے بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس آیت کو پڑھنا ہوگا، پھر ترجمہ سمجھنا ہوگا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. ہر جمعے کے خطبے میں ماشاءاللہ خطیب صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اپنے بچوں بچیوں کو، خود کو عادت ڈالیں معاشرے میں رہتے ہوئے ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی. نمبر 1، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، جس کا حق ہے اس کا حق دے دو. نمبر 2، الاحسان، حق سے بڑھ کر ادا کرو، اچھا سلوک کرو. نمبر 3، وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجیے. یہ 3 پر بندہ عمل کرتا رہے، آج اس کا گھر، اس کا معاشرہ جہاں وہ رہتا ہے خاندان میں، وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، سکون کا ذریعہ بنے گا. اور 3 باتوں سے اللہ نے روکا تھا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ تمہیں روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، گناہ کے کاموں سے، والبغی، اور ظلم کرنے سے. ظلم کا مطلب میں نے بتایا، جس کا جو حق ہے اس کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو معاشرے میں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جن کاموں سے روکا ہے اللہ ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن خدا کے لیے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان کاموں سے بجائے بچنے کے ان میں شامل ہونا اور ان کو برا نہ سمجھنا، یہ ایمان کے جانے کی نشانی ہے. یہ ایمان کی کمزوری نہیں، ایمان کے جانے کی نشانی ہے. کمزوری کیا ہے؟ کمزور ترین ایمان یہ ہے، وذالک اضعف الایمان، انسان گناہ کو گناہ سمجھے تو صحیح گناہ ہے، یہ کمزور ترین شکل ہے انسان کے ایمان کی. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ اس فتنوں کے دور میں ہم سب کو گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ جو گناہوں کی چیزیں ہیں یا اللہ ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے کنارہ کش ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں ان فتنوں میں، ان گناہوں میں، ان معاصی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ ہو جائیں تو یا اللہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ